زندگی میں سہارے تلاش نہ کریں، ہمیشہ کوئی سیڑھی تلاش نہ کریں، اکیلے چلنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اکیلے چلنا ہوگا۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے، تو جب سب کچھ اکیلے ہی ہے تو پھر دنیا میں اچیو کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹس کو، اپنے گولز کو آپ کو خود لڑنا پڑے گا، خود آپ کو کام کرنا پڑے گا، کسی کا سہارا نہ لیں۔ تنہائی آپ کو جو طاقت دیتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کی بھیڑ میں طاقت نہیں حاصل کر سکتے، اور لوگوں کے بھروسے بھی آپ وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بڑی ہی پاورفل چیز جو ہے نا اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے اکیلے کام کرنا، تنہائی کی طاقت۔ دیکھیں، تنہائی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈی موٹیویشن ہے آپ کے لیے، یا تنہائی کا مطلب آپ کے لیے کوئی سزا ہے۔ بعض دفعہ تنہائی یا اکیلے ہونا آپ کو زندگی میں آگے چلنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بہت زیادہ بھیڑ میں بھی بعض دفعہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجئے ایک بار اگر آپ اس بھیڑ سے نکل جائیں نا، تو پھر آپ کے پاس اکیلے ہونے کے بعد سوچنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر اس پوائنٹ پہ آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی نا لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ان لوگوں کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں شاید ہمارے ہونے نہ ہونے سے یا ہمارے کچھ کرنے سے نہیں فرق پڑتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو آپ کی کسی کرنی کا کوئی صلہ تو آپ کو نہیں دے سکتے، الٹا اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ سو اکیلے چلیے، اکیلے چل کے لڑنا سیکھیے اس دنیا سے اور جینا سیکھیے۔ جن لوگوں کو میری ویڈیو سے اختلاف ہو وہ معذرت کے ساتھ میری اس ویڈیو سے جا سکتے ہیں۔ نیگیٹو کمنٹس کر کے یہ مت کہیے گا کہ آپ لوگوں کو اکسا رہی ہیں، کیونکہ یہ اکسانا نہیں ہے، یہ اپنی طاقت کو پہچاننا ہے۔ سو اگر آپ نے بھی اپنی طاقت کو پہچاننا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ میری ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا اور کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ سے اپنی ویڈیو کو۔ دیکھیں، لوگوں کے بھروسے اگر آپ چلیں گے نا اور لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سوچیے۔ پھر آپ تنہائی کا شکار ہوں گے، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے، آپ کو سٹریس بھی ہوگا۔ اس لیے خود کو مضبوط بنائیے، خود کو اتنا اسٹرانگ کر لیجئے کہ آپ کو اگر زندگی میں کبھی اکیلے چلنا پڑ جائے نا تو پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اب میں کیا کروں۔ اپنے آپ کو اتنا پاورفل آپ کو بنانا ہوگا کہ آپ کسی اور کے منہ کی طرف آپ کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ کچھ چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑی سے بڑی چیز آپ کو یہ پتہ لگے کہ میں اپنے بھروسے کر سکتا ہوں، اور اپنے اللہ کے بھروسے سب سے بڑی چیز ہے۔ پہلے سب سے بڑا آپ کی اللہ کی جو ذات ہے نا، میرے اللہ کی جو ذات ہے، آپ نے اس پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کامیابی دینی ہے تو وہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ میری محنت جو ہے نا وہ مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گی اور مجھے ناکام نہیں ہونے دے گی۔ سو اس لیے آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اکیلے رہنا ہے، تو میں نے اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جب تک آپ اکیلے نہیں رہیں گے نا تب تک آپ کو اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنی طاقت کا اور اپنے آپ کا اور اپنی ویلیو، اپنی سکلز کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اکیلا رہ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم بھیڑ میں ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں، جیسے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بچہ ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے ماں باپ سارے اس کے کام کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو اس طرح سے گروم کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنا خود کر سکے، اور ہم اس کے کئی کاموں سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تاکہ اسے اپنے اندازہ ہو اپنی ویلیو کا، اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا، کہ میں یہ سب کچھ خود کر سکتا ہوں۔ سو اسی طرح سے ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ویلیو کا اندازہ کرنا ہے، اپنی طاقت کا، کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے مشکل ہیں پر ناممکن نہیں ہیں۔ اپنی طاقت کا اندازہ نا انسان اس وقت ریئلائز کر سکتا ہے جب وہ اکیلے رہ کے خود پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس آپ مینٹلی فری ہوں گے، آپ کے پاس ایسے کام نہیں ہوں گے جو آپ کو ہر وقت مصروف رکھیں، اور آپ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں نہیں جان سکیں گے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اکیلا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جب آپ اکیلے رہ کے سوچیں گے تو آپ کا فوکس باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا، آپ کی نظریں اپنی گول پہ ہوں گی، آپ اپنا مقابلہ خود کر سکیں گے۔ تو اس ہمت کو اور طاقت کو توڑنے والا اور ڈی موٹیویٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جتنے ارد گرد ہمارے لوگ ہوں گے نا، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، یا کیا ہمارے گولز ہیں، تو اس میں آپ کو موٹیویٹ کرنے والے 10% لوگ ہوں گے، اور آپ کو وہاں سے اپنے گول سے ہٹانے کے لیے ڈی موٹیویٹ کرنے والے، آپ کو مایوس کرنے والے 90% لوگ ہوں گے۔ تو ان 90% لوگوں سے دور ہو جائیں، ان 10% لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں جو آپ کے ہر اچھے کام میں خوش ہوتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا آپ کی اچیومنٹس ہو سکتی ہیں، کیا آپ کی طاقت ہے۔ اس طاقت کو اپنی پہچانیے اور لوگوں سے اتنا رابطہ رکھیے جتنے رابطے میں رہنے کے بعد آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کریں۔
بعض وہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنے رابطے رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے اور ہم خود ذہنی طور پہ بے چین ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ سکون میں آئیں. ہمیں ایسا لگے کہ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون ہے. تو ایسے لوگوں سے قریب ہو جائیں اور ان لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو اپنی ویلیو منوانے میں مشکلات کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی ویلیو نہیں کریں گے تو یقین کریں آپ کی عزت بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اپنی ویلیو پہ سمجھوتا مت کیجیے. کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ میں اپنے آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوں یا میری اپنی نظر میں کتنی ویلیو ہے؟ اپنے آپ کو نا کبھی بھی کسی سے کمتر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انسان مجھ سے زیادہ آگے ہے تو وہ شاید مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، شاید اس کے پاس میرے سے زیادہ پاور ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی پاورز یا اس کے سمجھ لیں کہ اس کا مینٹل لیول آپ سے زیادہ ہے. شاید وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو، اپنی ویلیوز کو پہچان چکا ہے، وہ اپنی پاورز کو پہچان چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور آپ وہ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ اگر اپنی عزت کروانی ہے تو اپنی ویلیو کو جاننا ہوگا، اور آپ جتنی عزت، جتنی رسپیکٹ ڈیزرو کر سکتے ہیں وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ کی اپنے نظر میں عزت ہوتی ہے. اپنی ویلیوز کو پہچانیں تاکہ آپ دوسروں کے سامنے خود کو منوا سکیں. کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کیا سکلز ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تبھی آپ ایک ویلیوبل انسان بن سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی وقت اکیلے ہوئے نا تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے. بعض دفعہ یہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ارد گرد سے ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو منافق ہوتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں، جن کے ہونے سے آپ کی زندگی میں کچھ برا ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. وقتی طور پہ نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے یا ہم اکیلے ہو گئے ہیں تو اب جو ہے نا بس زندگی یہاں پہ ہماری ختم ہو گئی، ہم آگے کیسے چلیں گے. لیکن اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے اندر کیا کیا چیزیں تھیں جو اب نکل کے سامنے آئی ہیں، وہ کیا کیا ہمارے اندر پاورز تھیں جو اب نکل کے سامنے آئی ہیں. کبھی بھی اس بات پہ مایوس اور نا امید نہ ہوں. نیکسٹ تھنگ از کہ ہمیشہ خاموشی سے ایکشن لیجئے، شور نہ مچائیں. یہ جو شور مچانا ہوتا ہے نا، اس سے آپ کا آدھا کام تو وہیں پہ تباہ ہو جاتا ہے. دیکھیں، خاموشی سے کام کریں اور آپ کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ خود شور مچائیں گے. اپنے پلانز کو اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو یہ پلانز آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنے کسی پہ، ان کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھیے اور خاموشی سے محنت کرتے جائیں. جب آپ خاموشی سے محنت کریں گے نا تو وہ تو خاموشی سے آپ نے محنت کر لی، لیکن اس کے بعد جو اس کا صلہ ہوگا نا، جو اس کا رزلٹ ہوگا، وہ خود بخود اتنا شور مچائے گا کہ جو لوگ خوش ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے، اور جو آپ کے خلاف ہوں گے، جو لوگ آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہیں گے، وہ خوشی ان کے لیے عذاب، وہ شور ان کے لیے عذاب بن جائے گا. اس لیے اپنے پلانز کسی پہ مت بتائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم کسی کو بتا دیتے ہیں تو لوگ ہمیں وہیں پہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی موٹیویشن ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو تم کام کرنے چاہ رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک سے ہر بات مت شیئر کیجیے، خاموشی سے اپنی گیم کھیلیے اور ہمیشہ اپنے گولز اور پلانز اپنے آپ تک محدود رکھیں. ہاں، آپ نے اس پہ مشورہ لینا ہے کسی سے اچھا تو وہ آپ ضرور لیجئے، لیکن اس سے لیجئے جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، بجائے اس کے جو آپ کا حوصلہ ختم کریں. تو لوگ جو ہے نا وہ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کی پلاننگ سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ آپ کے ریزلٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. پلانس تو انسان بہت بناتا رہتا ہے، اور جب آپ اپنے پلانس ہر ایک کو بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں نا تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پلانس پہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ سے بار بار یہ تنزیہ پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ پلان تو کیا تھا لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکے. آپ ہر ایک سے اپنے پلانس بھی شیئر مت کیجیے. اگلی بات یہ ہے جناب کہ ڈرنا چھوڑ دیجیے. اس دنیا میں نا 2 اصول ہیں، یا تو انسان ڈر جاتا ہے یا پھر ڈرا دیتا ہے. تو ڈرنے والے نہ بنیں. جو ڈر جاتے ہیں نا وہ شکار ہو جاتے ہیں. جو تنہائی سے ڈر جاتے ہیں، اکیلے چلنے سے ڈر جاتے ہیں، خود کچھ نیا کرنے سے ڈر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. تو ڈر کے اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے نا تو پھر آپ کو ڈرانے والے بہت سے لوگ آپ کے آس پاس خود بخود آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے مزید پلانس کو خراب کرنے کے لیے آپ کو ڈرائیں گے، آپ کو گھبراہٹ کا شکار کر دیں گے. تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ خود کو ڈرا ہوا فیل کرائیں گے نا دوسرے لوگوں کے سامنے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، پھر آپ کی ساری موٹیویشن ختم ہو جائے گی، آپ کا اعتماد ختم کر دیں گے یہ لوگ. پورے کانفیڈنس کے ساتھ رہے، ڈرنا چھوڑ دیجئے. اپنے آپ کو ڈومینیٹ آپ اسی وقت ہی کر پاتے ہیں لوگوں کے سامنے جب آپ اسٹرانگ نظر آتے ہیں. جو انسان اسٹرانگ نروس کا، اسٹرانگ ایموشنس کا حامل ہوتا ہے نا، یقین کریں اپنے ارد گرد نا، آپ ایک دفعہ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، لوگ خام خواہ آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کو پریز کرنے بھی کریں گے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اگر آپ ڈرے سہمے رہیں گے نا تو پھر لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے.
کسی کو، اور اس کی وجہ یہ سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے سے تھوڑا سا ہلکا نظر آ جاتا ہے نا، کمزور نظر آ جاتا ہے، وہاں پر لوگ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس لیے ان چیزوں کو بھی اپنی فطرت سے نکال دیجیے. سامنے نا ہمیشہ اپنا ایک اسٹرانگ امیج بنائیں، ہمیشہ کھڑے رہیں جیسے آپ بہت اسٹرانگ ہیں. اپنی کمزوریاں کسی کو مت بتائیں تاکہ لوگ آپ دیکھیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ لوگ آپ سے ہمدردی کم کریں گے، آپ کا مذاق زیادہ بنائیں گے. اگر آپ کے منہ پہ آپ سے ہمدردی کر بھی لیں گے نا تو آپ کے پیچھے آپ کا مذاق ہی کریں گے. سو اس لیے لوگوں کو اپنی ویکنیس مت بتائیں، اور اپنی جو ایموشنز ہیں نا وہ بھی لوگوں کو مت بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے کیا ایموشنز ہیں کسی بارے میں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ صرف مذاق اڑانے والی دنیا ہے، مذاق کرنے والی دنیا ہے، تماشا بنانے والی دنیا ہے. یاد رکھیے گا اس دنیا میں آپ کے ارد گرد جو ہے نا 80% لوگ، مجھے تو ایسا لگتا ہے، صرف تماش بین ہیں یہاں پہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسی بات، کوئی پوائنٹ ان کے ہاتھ ہے اور وہ تالیاں بجائیں، چوراہے میں کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. سو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، جن سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، جس سے آپ آگے جا سکتے ہیں. اور یہ وہی چیزیں جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں اس وقت آپ کو پتہ لگیں گی جب آپ تنہائی میں، خاموشی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی انرجیز کو ضائع مت کریں، وقت آنے سے پہلے لوگوں کو مت بتائیں. ہر بات ہر ایک سے کہنے والی نہیں ہوتی، ہر بات ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی. ہر دفعہ بھیڑ میں جانے میں، رش میں جانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. سو سوچ سمجھ کے اپنے ایموشنز کو استعمال کیجئے، اپنی پاورز کو استعمال کیجئے تاکہ آپ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئی ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.